اللہ 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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالی ہی کی نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم اور رحم کرنے والے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تم کو کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً جو تمہارا دشمن ہے اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ کی زندگی کے اندر اتاری گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ کے اندر اتاری گئی۔ قصہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہت بچپن کے اندر انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے، منافقوں نے خوشی منائی، خاص طور پر عاص ابن وائل نام کا ایک کافر دشمن، اس نے بہت خوشیاں منائی، منافقوں نے خوشیاں منائی، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اب ان کا خاندان دنیا میں نہیں چلے گا، اور جب ان کا خاندان نہیں چلے گا تو نعوذ باللہ ان کا دین بھی آگے نہیں چلے گا، اور آپ کا لایا ہوا دین اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سوچ کر کے انہوں نے بہت خوشیاں منائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ سورت آسمان سے اتاری۔ بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ مدینہ کا ایک بہت بڑا یہودی جس کا نام کعب ابن اشرف تھا،
وہ مکہ شریف گیا ہوا تھا، تو مکہ کے کافروں نے اس کو یوں کہا کہ دیکھو دیکھو ہمارے یہاں یہ محمد نام کے ایک نوجوان ہیں، وہ خود کو اور خود کے لائے ہوئے دین کو اچھا بتلاتے ہیں، حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس پر کعب ابن اشرف نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا نہیں ہے، بلکہ تم کافروں کا دین اور مذہب اچھا ہے، ایسی بات اس نے کہی۔ حالانکہ کعب ابن اشرف یہودی ہے، آسمانی کتاب تورات کا ماننے والا ہے، توحید کو ماننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے محض سیاست میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ایسا جواب دے دیا کہ تم مکہ کے کافروں کا دین اچھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ اور مبارک سورت کو نازل فرمایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے ان بیٹوں کا بچپن ہی کے اندر انتقال ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے حضور کو خاتم النبیین بنایا تھا، یعنی تمام نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اور پچھلے زمانے کے اندر ایسا بھی ہوا کہ نبی کی اولاد بھی نبی ہوتی ہے، اللہ نبی کی اولاد کو بھی نبی بناتے ہیں، اسی لیے حضور کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی کہ ان کے حضور کے بعد نبی بنایا جاوے۔ دوسری بات ایسی بھی ہے کہ ماننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو محبت کے اندر حد سے آگے نکل جاتے ہیں، غلو کرنے لگتے ہیں، اولاد کو بڑا بننے کے بعد کوئی خلافت کا یا ایک نائب ہونے کا کوئی مسئلہ اور فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کی یہ بات ہے اللہ کے یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے ان سب کو بچپن میں اللہ نے بلا لیا۔ خیر، یہ تو ایک حکمت کی بات ہوئی۔ اس صورت کے اندر بہت ہی پیارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اس میں سب سے چھوٹی صورت یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، اس میں صرف 14 کلمات بتائے جاتے ہیں اور 42 یعنی 40 اور 2 حروف شبد ہیں، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہاں ایک میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی کی بات بتلاؤں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تکلیف نہیں، اسلام بہت آسان دین ہے۔ اس کی ایک خاص مثال دوں میں آپ کو۔ آپ دن رات کی نمازوں پر غور کرو تو جو نمازیں فرض اور واجب ہے وہ تمام نماز آپ دیکھ لو تو زیادہ سے زیادہ 3 رکعت کے اندر قرات کرنا ضروری ہے، فرض اور واجب میں۔ ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعت ہے تو اس میں پہلی 2 رکعت میں قرات فرض ہے، مغرب میں 3، فجر میں 2 تو اس کی 2 رکعت میں قرات فرض ہے، وتر کی 3 رکعت میں قرات ہے۔ غرض یہ کہ زیادہ سے زیادہ 3 رکعت کے اندر یعنی فرض اور واجب نماز میں قرات ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 چھوٹی چھوٹی سورت اتار دی۔
یہ انا اعطیناک الکوثر ہے، والعصر ہے، اور قل هو اللہ. کتنا آسان دین ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 سورتیں یاد کر لے اور الحمد شریف، تو بھی اس کے لیے فرض واجب کو ادا کرنا تو بالکل آسان ہو جاوے. اسی لیے کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. غلط بات ہے. اس لیے دینی بھائیوں، جن کے پاس جو ہے ابھی تک قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن سیکھا نہیں ہے، وہ کم سے کم یہ چھوٹی چھوٹی 3 سورتیں الحمد شریف یاد کر لیں، تاکہ اس کی اپنی نمازوں کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر اخیری سپارے کی اخیری صورتیں، پھر پورا قرآن مجید اللہ تعالی آسان فرماوے. اور صرف 3 آیتیں ہیں اس صورت میں. سورہ عادیات کے بعد اور سورہ تکاثر سے پہلے 15 نمبر کے اوپر یہ صورت اتاری گئی ہے، اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں 108 نمبر کی یہ صورت ہے. اور اس صورت میں شروع ہی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دینے کی بات کہی گئی. انا اعطیناک الکوثر. تو سمجھو کہ یہ کوثر ہے کیا چیز. کوثر کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ اس کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائی عطا فرمائی. آپ کو نبی بنایا، قرآن عطا فرمایا، بہت بڑی امت محمدیہ عطا فرمائی، حکمتیں عطا فرمائی، دینی نعمتیں عطا فرمائی، دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر اور بھلائیوں سے مالا مال فرمایا. دوسرا معنی کوثر کا بڑا مزیدار معنی ہے، بہت دھیان سے سمجھیے. کوثر کا دوسرا معنی ہے ایک بہت پیاری پیاری نہر، بہت پیاری، بہت عمدہ نہر. اللہ تعالی نے جنت کے اندر ایک نہر بنائی ہے جس کا نام ہے کوثر، اور ایک حوض بھی ہے، اس حوض کا نام بھی کوثر ہے. اور وہ حوض قیامت کے میدان میں ہوگا، اور یہ حوض چوکور ہے، چورس ہے، اسکوائر ہے. تو گویا کہ کوثر جنت میں ایک نہر بھی ہے، اور قیامت کے میدان کے اندر حوض کا بھی نام ہے. اور اس کی شکل ایسی ہے کہ جنت میں جو کوثر نہر ہے اسی میں سے 2 پرنالے یعنی پانی کے پائپ آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے قیامت کے میدان میں جو حوض ہے اس میں پانی گرتا ہے. یہ جو 2 پرنالے پانی گرنے کے، پانی لانے کے ہیں، ایک چاندی کا ہے اور دوسرا سونے کا ہے. اور جنت کی وہ نہر میں سے قیامت کے میدان کے اندر وہ پانی آ رہا ہوگا، اور پورا حوض بھرا ہوا ہوگا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے، پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنی امت کو اس حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نہر کا پانی عطا کریں گے. اللہ ہم سب کو بھی
یہ دولت عطا فرما دے وے۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک نہر دکھلائی۔ اللہ اللہ، کیسی پیاری مبارک نہر دکھلائی۔ اور جبرائیل امین نے حضور کو عرض کیا یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اس نہر کے بارے میں آگے چل کر اور تفسیر انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ ایک بات پوائنٹ کی میں آپ کو بتلا دوں، اس کوثر کی نہر، کوثر کے حوض میں کتنا پیارا پانی ہوگا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی اور کمال یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے وہ پانی پینے کا موقع ملے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دنیا میں کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے ہم کو خالی پانی پلا دے تو دوسروں کے یہاں فالودہ پینے سے بھی زیادہ ہم اس پانی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اوہو، کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اور پانی کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اور اللہم اجعلنا منہم بفضلک وکرمک یا رب العالمین۔ ایک معنی یہ ہے کوثر کا اولاد کا زیادہ ہونا، لہذا انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ اب سمجھو کہ بہت زیادہ اولاد کا مطلب کیا ہے۔ ابھی تو آپ نے سن لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا دنیا میں زندہ نہیں رہے، سب بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دو لاڈلے بیٹے حضرت حسن اور حسین کی اولاد، جن کو ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، حسنی سید، حسینی سید، یہ پوری دنیا کے اندر ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، ہر جگہ آپ کو سید ملیں گے، سادات ملیں گے آپ کو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد پوری دنیا کے اندر آپ کو ملے گی، حسنی سید، حسینی سید۔ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد، مجازی اولاد، یعنی جو آپ کے خاندان سے نہیں ہے، آپ کی فیملی سے نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا جو ایک روحانی رشتہ ہے، مبارک رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، اس اعتبار سے حضور کی اولاد۔ تو سمجھو کہ حضور پوری امت کے روحانی باپ ہوئے، روحانی ابا جان ہوئے، اور پوری امت آپ کی روحانی اولاد ہوئی۔ اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ قرآن کی آیت سے نکلتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں کہا گیا کہ کسی مرد، کامل مرد کہ حضور حقیقی نسبی ابا نہیں ہے، اس سے ایک لطیف باریک اشارہ یہ نکلا کہ آپ کی پوری امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تعداد آپ کی روحانی امت کی۔
ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے اہل الجنت 120 صفا لکم منہا 80 صفا، قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہے ایسے جنت میں جانے والوں کی صف ہوگی، اور کتنی بڑی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب دھیان سے سنیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی امت میں سے جتنے بھی لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ 120 صفوں میں کھڑا کریں گے اور جنت میں بھیجیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لکم منہا 80 صفا، سبحان اللہ، اس میں سے 2/3 2/3 یعنی 80 صفیں 80 صف یہ امت محمدیہ کے لیے ریزرو ہوگی۔ اندازہ لگاؤ مسلمان بھائیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو کتنی بڑی چیز ملی کہ تمام نبیوں کی امت کی صرف 40 صف ہوگی اور اکیلی امت محمدیہ کے لیے 80 صفیں ہوگی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی تعداد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی امت کی۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ حوض کوثر کا مطلب ہے علم، نالج، ودیا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا، اور حضور کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی بات فرمائی، یتیم کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ ایک یتیم بچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کسی مکتب میں جا کر باقاعدہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی، اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم عطا کیا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں جو کتابیں ہیں اور بڑے بڑے علم والے، وہ بھی حضور کے علم کی برابری نہیں کر سکتے، اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، اور اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ دیکھو میں آپ کو کہوں، قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں سے جیسے کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور سورہ غاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ سورہ جمعہ اور منافقون بھی پڑھتے تھے۔ اب اسی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو جو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، اس کے علم کا خلاصہ اللہ نے ان صورتوں میں بیان کر دیا۔ تو جب قرآن کی صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں پچھلی امتوں کو جو کتابیں دی گئی تھی اس کا خلاصہ قرآن کی ایک ایک صورت میں آ گیا، تو پھر قرآن کا علم کتنا بڑا، حضور کا علم کتنا بڑا۔ تو یہ بھی ایک کوثر کا مطلب لیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ کے طفیل میں آپ کی امت کو بھی بڑا علم دیا گیا۔ ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تشریف رکھے، اتنے میں ایک بے ہوشی جیسی کچھ کیفیت حضور کو ہو گئی۔ عام طور پر قرآن اترتے وقت کے اوپر ایسی بے ہوشی ہوتی تھی،
جب بے ہوشی دور ہو گئی تو حضور مسکرانے لگے. واہ کیا مسکراہٹ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بسمل شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ نے ہمارے جامعہ ڈابھیل کے سالانہ جلسے میں ایک مرتبہ 2 مصرے سنائے تھے. ان کے حسن کا عالم اے ندیم کیا ہوگا، جنتیں سنورتی ہے جن کے مسکرانے سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے لیے ان کے حسن کا عالم اے ندیم کیا ہوگا، جنتیں سنورتی ہے جن کے مسکرانے سے. بسمل صاحب اپنے لیے کہتے تھے ان کے حسن کا عالم اے بسمل کیا ہوگا، جنتیں سنورتی ہے جن کے مسکرانے سے. تمنا ہے کہ اے دل کوئی نسیم کوئے یار آئے، یعنی مدینہ کی گلیوں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے. تمنا ہے کہ اے دل کوئی نسیم کوئے یار آئے، کلی چٹکے چمن مہکے شجر جھومے بہار آئے. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مبارک. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور بیدار ہوئے، مسکرانے لگے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک سورت اتاری. پھر حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے پوری سورت سنائی. پھر خود حضور نے ہم کو سوال کیا، ارے جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوثر کا مطلب بتلایا، جس میں جنت کی نہر بتلائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوثر والے حوض پر میں کھڑے ہو کر کے اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا تو بعض لوگوں کو فرشتے ہٹا رہے ہوں گے. میں عرض کروں گا یہ فرشتوں یہ میرا امتی ہے، ان کو آنے دو. تو ارشاد ہوگا، کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں شروع کر دی تھی، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، رسومات کہتے ہیں. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ قیامت کے دن نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے سے فرشتے روک دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، سنت کی محبت اور اتباع کی دولت سے مالا مال فرماوے. اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ عاص ابن وائل اور جو دشمن تھے حضور کے، وہ سب کا نام و نشان مٹ کے ختم ہو گیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والے، حضور کی سنت پر چلنے والے، حضور کے نام پر اپنے آپ کو ہر طرح قربان کرنے والے پوری دنیا میں ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں، پوری دنیا میں سورج نکلنے اور ڈوبنے کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے اوپر آپ ذرا دھیان دو تو پوری دنیا میں ہر وقت ہر منٹ اذان ہو رہی ہے 24 گھنٹے میں. یعنی پوری دنیا کا 24 گھنٹے کا سسٹم آپ دیکھو تو ہر وقت دنیا میں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اذان ہو رہی ہے. اور اذان کے اندر کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. پوری دنیا میں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں حضور کا نام مبارک جو ہے بلند ہو رہا ہے. آپ کے زمزمے ہر جگہ ہر لمحہ، عرش پر آپ کے زمزمے، فرش پر آپ کے ہمہمے، صلی اللہ علی سیدنا محمد الف الف مرۃ بعدد کل مرۃ بعدد کل ذرۃ. اور آخرت میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے، جہاں بیٹھ کر کے حضور سفارش کریں گے. کتنا بڑا اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی یقیناً ہم نے تم کو کوثر جیسی نعمت عطا فرما دی.
اللہ اکبر. آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو. کیا مطلب نماز پڑھنے کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے 5 وقت کی فرض نماز مراد ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اس سے بقری عید کی نماز مراد ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید کی نماز مراد ہے. اور ایسا بھی روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے آنے کے بعد ترتیب یہ بنا لی کہ پہلے حضور عید کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد قربانی کرتے تھے. اور پوری امت کے لیے یہی عمل ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھے اور اس کے بعد قربانی کرے. البتہ جن گاؤں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، شرعی مسئلے کے اعتبار سے وہ لوگ عید کے دن صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. باقی جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے یہ ترتیب ہے کہ پہلے نماز پڑھو بعد میں قربانی کرو. اور فصلی اور ونحر امر یعنی آرڈر ہے عربی گرامر میں، اسی لیے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز واجب ہے اور حیثیت والے کے لیے قربانی بھی واجب ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی کوثر جیسی، تو شکر بھی بہت بڑا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. نعمت بڑی تو شکر بھی بہت بڑا. اسی لیے ہر نعمت والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم شکر بھی بہت بڑا کرنے والے بنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز یہ باڈی کے ذریعے، بدن کے ذریعے ہونے والی عبادت ہے اور قربانی مال کے ذریعے ہونے والی عبادت ہے. تو ہم کو اپنے بدن کے ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت کرنی اور مال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی. واہ واہ، اس وقت کتنا اچھا موقع ہے کہ بھائی بدن سے بھی عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، اور مال کے ذریعے غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی خدمت کرو. اور دیکھیے قربانی میں کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے نام کے اوپر جانور کو قربان کیا جاتا ہے. آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے مذہب اور دھرم میں قربانی، بلی چڑھانا یہ ہے، عام رواج ہے. لیکن ہم جو قربانی کریں گے وہ اللہ تعالی کے مبارک نام سے قربانی کریں گے. اور یہی چیز اللہ نے قرآن میں ہم کو سکھلائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اعلان کر دو اے نبی کہ میری نماز اور میری قربانی، میری حج، میرا جینا مرنا سب ایک اللہ تعالی کے لیے ہوگا. واہ واہ، کتنے مہربان اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس اللہ تعالی نے اپنے پیارے اور مبارک نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. کتنی پیاری چیز ہے. اسی لیے بھائیو قربانی کرو اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کرو. اور دیکھیے نا، صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قربانی میں کیا ملے گا؟ تو کیا فرمایا؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے. قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے اس کے بدلے میں اللہ نیکی دیں گے. قالوا فالصوف یا رسول اللہ، گھیٹے، دمبے، ایسے جانور جن پر اون ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، او کما قال، کہ اون میں بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ کوثر کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ نہر کوثر کی باتیں آئندہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ ایک بات میں عرض کروں، میرے والد حضرت مولانا سلیمان صاحب حافظ جی رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص بھی تھے، خادم خاص بھی تھے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو عملیات اور تعویذات کی بھی اجازت حاصل تھی، اور حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے یہ میں دوسروں کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ تو حضرت والد صاحب کے پاس حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعویذ اور عملیات کی کاپی ہے، اس میں سورہ انا اعطیناک الکوثر کا ایک بڑا پیارا عمل لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی مقدمہ ہو، کیس ہو گیا ہو، تو وہ کیس کی تاریخوں میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر کی سورت پڑھا کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مقدمے اور کیس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دینی بھائیوں بہنوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سورۃ الکہف ہر ایک پڑھ لے وے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کو پڑھنے کی برکت سے فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور سورہ کہف کی شروع کی 3 یا 10 آیتیں یا اخیر کی 3 یا 10 آیتیں ہر ایک یاد کر لو۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہر ایک ہو سکے تو پوری سورہ کہف یاد کر لو، ورنہ کم سے کم مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب سورہ کہف کی شروع کی آخر کی 3 یا 10 آیتیں یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ فتنوں سے حفاظت کریں گے، دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرماوے، فتنوں سے حفاظت فرماوے، مکاروں سے حفاظت فرماوے، فتینوں سے حفاظت فرماوے، دجال اور دجالی فتنوں سے اللہ حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ برے حالات سے، برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، سازشوں اور مکر سے تمام کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک میں امن و امان اور عافیت